اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ تم پر توریت 40 روز میں بھیجوں گا جس میں احکام ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ حق تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 30 روز میں مجھ پر توریت اور الواح کو نازل فرمائے گا، اور خدا نے حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل سے 30 روز کا بتلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر ہارون کو اپنا جانشین بنایا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ان کی اطاعت کریں، اور کوہ طور کی جانب روانہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو حق تعالی ان سے ہم کلام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے خواہش ظاہر کی کہ اپنے آپ کو ظاہر کریں تاکہ میں تجھ کو دیکھوں۔ خداوند تعالی نے فرمایا کہ میں نظر آنے والا نہیں ہوں، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور میری عظمت کی نشانیوں کو دیکھنے کی کسی کو تاب نہیں ہے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنے مقام پر میری تجلی کے وقت قائم رہے تو تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ موسیٰ کے گرد احاطہ کر لو تاکہ وہ خوف زدہ نہ ہوں۔ ملائکہ نازل ہوئے اور موسیٰ کے گرد احاطہ کر کے کہنے لگے کہ اے پسر عمران، تم نے بہت بڑا سوال۔ جب پروردگار عالم نے اپنی تجلی کو پہاڑ پر نازل کیا اور اپنے نور کا کچھ حصہ اس پر ظاہر کیا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین کے برابر ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام خدا کے خوف اور اس کی تجلی کی ہیبت سے منہ کے بل بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو عرض کی کہ پالنے والے، میں تجھ کو اس سے پاک جانتا ہوں کہ کوئی تجھ کو دیکھ سکے، اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں کہ تجھ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالت کے ذریعے اور اپنے ساتھ گفتگو کرنے سے تم کو سب پر برگزیدہ کیا ہے، اور اس وقت خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا۔ ادھر بنی اسرائیل نے دیکھا کہ 30 روز گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو سامری نے ان کے ضعیف الاعتقاد لوگوں میں شبہ ڈالا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ بولا اور ہمارے پاس سے بھاگ گئے۔ انہوں نے ہارون کی اطاعت ترک کر دی اور چاہا کہ ان کو مار ڈالے۔ اس وقت شیطان ایک مرد کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ موسیٰ تمہارے درمیان سے بھاگ گئے ہیں، اب وہ واپس نہ آئیں گے، اپنے زیورات کو جمع کرو تاکہ میں تمہارے لیے ایک خدا بنا۔ سامری موسیٰ کے لشکر کا سردار تھا۔ جس روز خدا نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا تھا، اس دن اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مادہ گھوڑے پر سوار ہیں، اور وہ جس جگہ قدم رکھتا ہے اس کے سموں کے نیچے کی خاک حرکت کرنے لگتی۔ سامری نے اس خاک کو اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور وہ اکثر بنی اسرائیل پر فخر بھی کیا کرتا کہ میرے پاس حرکت کرنے والی خاک ہے۔ جب شیطان نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام سے گمراہ کر کے ان لوگوں کے لیے ایک بچڑا بنایا تو وہ سامری کے پاس آیا اور کہا کہ وہ خاک جو تیرے پاس ہے مجھے دے دے، اور اس نے وہ خاک اس بچڑے کے پیٹ میں رکھ دی۔ تو اسی وقت وہ بچڑا حرکت میں آیا اور بات کرنے لگا۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو اس بچڑے کو سجدہ کیا اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت نصیحتیں کی لیکن وہ باز نہ آئے، اور ہارون علیہ السلام کو مار ڈالنے کے ترپے ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی جان بچائی اور ان سے کنارہ کشی کر لی۔ ادھر کوہ طور پر خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ تمہارے یہاں آنے کے بعد سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور وہ لوگ اس کے سونے سے بنائے گئے بچھڑے کی جو بولتا ہے پرستش کرنے لگے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ خداوند گو سالت سامری نے بنایا، اس میں آواز کس نے پیدا کی؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس میں آواز پیدا کی تاکہ ان کے امتحان کو اور سادہ کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام غم و غصہ کی حالت میں
कोहे तूर से अपनी कौम की जानिब रवाना हुए। और जब इन लोगों को इस हाल को मुशाहिदा किया, तौरात की तख्तियों को फेंक दिया और हारून को सर और दाढ़ी से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा कि जब तुमने देखा कि लोग गुमराह हो रहे हैं तो तुम्हें मेरे पास आने में क्या चीज़ रुकावट। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई मुझे इस तरह न खींचो, मैं डरा कि तुम ये कहोगे कि तुमने बनी इसराइल में जुदाई डाल दी और मेरी बात को ना माना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि मैं तुमको एक खुदा की वहदानियत और इसकी इबादत पर छोड़ कर गया था, ये तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हमने अपने इख्तियार से आपके वादे के ख़िलाफ़ अमल नहीं किया, लेकिन सामरी ने सोने के ज़ेवरात को पिघला कर एक गोला सा बना दिया और वो बोलने लगा, तो इसी सबब हमने इसकी परस्तिश शुरू कर दी। मूसा ने सामरी से सवाल किया कि तूने ऐसा क्यों कर किया? इसने कहा कि मैंने एक मुट्ठी दरिया की खाक जो जिब्राइल के घोड़े के मुंह के नीचे से उठाई थी, इसको के शकम में डाली तो ये बोलने लगा। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने गौशाला को आग में जला दिया, इसकी राख को दरिया में बहा दिया और जिन लोगों ने गौशाला की परस्तिश की थी इन सब के कत्ल का हुक्म दिया। इनके ज़रिए जिन्होंने परस्तिश नहीं की थी तो परस्तिश करने वालों में से बहुत से लोगों ने परस्तिश का इकरार नहीं किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दरिया में जिस जगह बछड़े की राख बहाई थी वहाँ का पानी सबका पिलाएं। जिसने गौशाला की परस्तिश की होगी इसका मुंह और नाक स्याह हो जाएगी। इस तरह वो लोग पहचान के लिए गए जिन्होंने परस्तिश नहीं की थी। मूसा ने इनको हुक्म दिया कि तलवारें लेकर निकलें और गुनाहगारों को कत्ल करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से कहा कि जा, तेरे लिए सज़ा है कि जब तक जिंदा रहेगा मसास होगा, ना कोई तुझको छुएगा और ना तू किसी को छुएगा, ताकि लोग तुझको पहचानने और तेरे करीब ना आए और ये अलामत तेरे फर्जंदों में भी बाकी रहेगी। आज भी मिस्र और शाम में औलादे सामरी की मशहूर है और लोग इनको छू नहीं सकती। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।